السلام علیکم۔ امرو عیار اور اگنی دیو رات اپنے سیاہ آنچل میں لپٹی ہوئی تھی، لیکن شہر میں معمول کی گہما گہمی سے زیادہ ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سورج ابھی چند گھنٹے پہلے غروب ہوا تھا اور فضا میں جلتی ہوئی لکڑی کی ایک تلخ بو رچی ہوئی تھی۔ یہ بو پچھلے کئی دنوں سے شہر کی پہچان بن چکی تھی۔ یہ دور دراز علاقوں سے آنے والی راکھ کی بو تھی جو کسی اندیکھی تباہی کا پیغام لا رہی تھی۔ امیر حمزہ کے وسیع و عریض دربار میں آج غیر معمولی اجتماع تھا۔ دربار میں سیاہ لباس میں ملبوس ظرفشاں بادشاہ بیٹھا تھا۔ یہ بادشاہ مغرب کی ایک دور دراز سلطنت کا حکمران تھا، جہاں کی خوبصورت شہزادیاں اور زرخیز وادیاں دنیا بھر میں مشہور تھیں۔ آج اس کے چہرے پر خوف اور غم کے گہرے سائے تھے۔ امیر حمزہ جو اپنے تخت پر تشریف فرما تھے، اس بادشاہ کی کہانی سن رہے تھے۔ بادشاہ کی خوبصورت بیٹی شہزادی گلرخ پچھلے چند روز سے لاپتہ تھی۔ اس کے شاہی محل پر آگ کے شعلوں نے حملہ کیا تھا، جس سے آدھا محل جل کر راکھ ہو گیا تھا، اور شہزادی اس حملے کے بعد سے غائب تھی۔ یہ سب کام ایک شیطانی دیو کا تھا، ایک ایسا دیو جو آگ پر قابو رکھتا تھا اور جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کسی دور دراز تپتی ہوئی وادی میں رہتا ہے، جہاں ہر چیز آگ کے شعلوں میں لپٹی رہتی ہے۔ اس وقت دربار میں امرو عیار بھی موجود تھا، جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس کی تیز نظریں بادشاہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، اور وہ شہزادی کی لاپتگی کے پیچھے چھپے کسی پراسرار راز کو بھی تلاش کر رہا تھا۔ اسے اتنے بڑے حملے کے پیچھے کوئی گہرا مطلب نظر آ رہا تھا۔ اگنی دیو کو صرف شہزادی ہی کیوں چاہیے تھی؟ یا امیر، ہماری شہزادی گلرخ کے پاس ایک ایسا قدیم تعویذ تھا۔ پھر بادشاہ نے ایک راز افشا کیا جس میں ہماری سلطنت کے تمام راز چھپے تھے۔ یہ تعویذ ہماری تقدیر کا سرچشمہ تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگنی دیو کا اصل مقصد شہزادی کو نہیں بلکہ اس تعویذ کو حاصل کرنا ہے۔ تعویذ کا سلطنت کے رازوں سے بھرا ہونا تو بادشاہ کا مسئلہ ہے۔ یہ بات سن کر امرو عیار کے کان کھڑے ہو گئے۔ لیکن اگنی دیو کے ٹھکانے میں خزانے تو ضرور ہوں گے، اس نے اپنے دل میں کہا۔ امرو عیار، تمہاری عیاری اور ذہانت کی اب ہمیں انتہائی ضرورت ہے۔ کیا تم اگنی دیو کے ٹھکانے تک پہنچ کر شہزادی کو بازیاب کرا سکتے ہو؟ امیر حمزہ نے امرو عیار کی طرف دیکھا۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے امیر حمزہ کو دیکھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی مشکل بیان کی۔ یا امیر، یہ تو بہت مشکل مہم ہے۔ اگنی دیو آگ کا سمندر ہے، اور اس کی دنیا میں قدم رکھنا موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے۔ میرا اپنا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن میں تو ایک غریب آدمی ہوں۔ میری کئی بیویاں اور ڈھیر سارے بچے ہیں، سب بھوکے پیاس سے منتظر ہیں۔ ان کا کیا بنے گا اگر میں مارا گیا؟ دربار میں ہلکی سی ہنسی پھیل گئی۔ لیکن میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ کی رعایا کا بھی۔ امرو نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنی شرائط پیش کی۔ اس عظیم خطرے کے بدلے میرا انعام بھی اتنا ہی عظیم ہونا چاہیے۔ 20,000 اشرفیاں پیش کی تاکہ میرے پیچھے میری فاقہ کش اولاد کو کچھ مل سکے، اور شہزادی کی بازیابی کے بعد 50,000 اشرفیاں اضافی، اور اگنی دیو کے ٹھکانے سے جو بھی سونا چاندی ہیرے جواہرات ملیں گے وہ سب میرے۔ آخر اتنی مشکل سے میں شہزادی کو بچا کر لاؤں گا، اور دیو کا خزانہ میرے جیسے غریبوں کے ہی کام آئے گا۔ امیر حمزہ اور شاہ ظفرشاہ امرو کی لالچی طبیعت سے واقف تھے، اور ایسے نازک وقت میں ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ امیر حمزہ ہنسے۔ ٹھیک ہے امرو، تمہاری تمام شرائط منظور ہیں۔ تم اپنے انعام کے ساتھ شہزادی اور تعویذ بحفاظت واپس لے آؤ، ہم تمہیں دل کھول کر دیں گے۔ اسی رات امرو عیار اپنی زنبیل کو کاندھے پر ڈال لے شہر سے باہر ایک سنسان وادی کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے پاس امیر حمزہ کی طرف سے دیے گئے ایک قدیم نقشے کا ٹکڑا تھا، جس پر اگنی دیو کی آگ کی دنیا کا راستہ کسی حد تک نشان زدہ تھا۔ نقشے پر ایک ایسا راستہ دکھایا گیا تھا جو پراسرار طور پر ہمیشہ دھوئیں اور راکھ میں لپٹا رہتا تھا، اور جس کے ارد گرد کی زمین تپتی ہوئی انگاروں سے بھری رہتی تھی۔ جیسے ہی امرو وادی میں داخل ہوا، ہوا کا رخ بدل گیا، دھوئیں کی بو مزید تیز ہو گئی، اور زمین سے ایک ہلکی سی تپش محسوس ہونے لگی۔ آسمان پر ایک گہرا سرخ ہالہ دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہاں سورج نہیں بلکہ آگ کے شعلے اگے ہوں۔ راستہ کنکروں اور راکھ سے اٹا ہوا تھا، اور دور سے آگ کے شعلے لہراتے نظر آ رہے تھے، جس سے ایک دھماکے دار آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑی بھٹی جل رہی ہو۔ امرو عیار یہ سوچ رہا تھا کہ اس آگ کی دنیا میں کس طرح داخل ہوا جائے اور اگنی دیو کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اس نے اپنی زنبیل کو کاندھے پر ٹھیک کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مہم بہت خطرناک اور گرم ترین مہم ہوگی، لیکن لالچ اور جستجو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ رات کی گہری سیاہی میں
امرو عیار ایک ایسی وادی میں داخل ہوا جہاں ہر قدم پر سورج کی سی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ زمین کنکروں، راکھ اور سلگتے ہوئے انگاروں سے اٹی پڑی تھی۔ یہ اگنی دیو کی آگ کی وادی کا ابتدائی حصہ تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں کوئی عام فانی سانس نہیں لے سکتا۔ ہوا میں گندک کی شدید بو پھیلی ہوئی تھی اور دور دور تک شعلے رقص کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ امرو عیار نے اپنی زنبیل سے چاندی کی ٹھنڈی گولی نکال لی۔ یہ ایک خاص کراماتی گولی تھی جو امرو کو آگ اور شدید تپش سے وقتی طور پر محفوظ رکھ سکتی تھی۔ گولی منہ میں رکھتے ہی اس کے گرد جیسے ایک ٹھنڈی ہوا کا بلبلہ بن گیا جس میں وہ آسانی سے چلنے لگا، لیکن یہ گولی مستقل تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تھی، خاص طور پر اگنی دیو کے مرکزی اڈے کے قریب۔ راستہ ایک سنسان پتھریلی وادی سے گزر رہا تھا جہاں آگ کے چشمے زمین سے پھوٹتے اور آسمان کی طرف لپکتے۔ بڑے بڑے پتھر بٹی کی طرح سلگ رہے تھے اور ان پر عجیب و غریب اشکال ابھرتی اور مٹتی رہتی تھیں۔ دور سے ایک گرجدار ہنسی سنائی دی جو اس وادی کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ یہ ہنسی اگنی دیو کی تھی جس میں قہر اور غرور شامل تھے۔ امرو عیار نے اپنی زنبیل سے روشنی کی قندیل نکال لی۔ یہ قندیل راستہ روشن کرتی اور ساتھ ہی طلسمی فریب کو بھی بے نقاب کرتی تھی۔ قندیل کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ راستہ سیدھا ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرف جا رہا تھا جس کا دہانہ ایک اندھے غار کی صورت میں تھا۔ اسی غار سے اگنی دیو کی ہنسی اور شعلوں کی لپک تیز ہو رہی تھی۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر امرو عیار نے مزید احتیاط سے کام لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگنی دیو کا ٹھکانہ عام غار نہیں ہوگا بلکہ یہ طلسمی جالوں اور فریب سے بھرا ہوگا۔ غار کے دہانے پر کوئی دروازہ نہ تھا بلکہ آگ کے شعلے ایک دیوار کی صورت میں بھڑک رہے تھے جو اندر جانے کا راستہ روکے ہوئے تھے۔ یہ شعلے اتنے شدید تھے کہ چاندی کی ٹھنڈی گولی کا بلبلہ بھی اب کمزور پڑنے لگا۔ امرو عیار نے اپنی زنبیل سے آگ بجھانے والا خاص کپڑا نکالا۔ یہ ایک ایسا کپڑا تھا جو آگ کے شعلوں کو تھوڑی دیر کے لیے کم کر سکتا تھا۔ اس نے اس کپڑے کو شعلوں کی طرف پھینکا۔ کپڑے نے شعلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آگ کی دیوار دھوئیں میں بدل کر ایک تنگ راستے میں سکڑ گئی۔ جیسے ہی امرو تنگ راستے سے اندر داخل ہوا وہ ایک اور دنیا میں پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کی دیواریں سرخ تپتے ہوئے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں اور چھت پر سے آگ کے چھوٹے چھوٹے قطرے برس رہے تھے جو زمین پر گر کر فوراً غائب ہو جاتے تھے۔ ہال کے بیچ میں ایک بہت بڑا شعلہ مسلسل بھڑک رہا تھا اور اس شعلے کے ارد گرد آگ کے کئی چھوٹے دیو اگنی دیو کے پجاریوں کی طرح رقص کر رہے تھے۔ ہر دیو کے ہاتھ میں ایک دہکتی ہوئی چھڑی تھی جس سے وہ آگ کے شعلے ہوا میں پھینک رہے تھے۔ خود اگنی دیو ان سب کے بیچ میں ایک اونچے تخت پر بیٹھا تھا جس کا سارا جسم آگ اور شعلوں سے بنا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلوں کی مانند تپ رہی تھیں اور اس کے سر پر آگ کا تاج تھا۔ اس کے قدموں میں شہزادی گلرخ قید تھی جس کے گرد آگ کا ایک حالہ تھا جو اسے جلنے نہیں دے رہا تھا مگر وہاں سے نکلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ شہزادی کا چہرہ خوف اور دکھ سے سفید پڑ چکا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک امید کی چمک باقی تھی۔ اس کے گلے میں ایک قدیم تعویذ لٹکا ہوا تھا جو اس کی سلطنت کا راز تھا۔ ہا ہا ہا، تو آ ہی گیا انسان۔ میں نے سنا ہے کہ تو امرو عیار ہے جو اپنی عیاری پر بہت ناز کرتا ہے۔ تو اس آگ کی دنیا میں کیا کرنے آیا ہے؟ میری طاقت کا اندازہ نہیں تجھے؟ اگنی دیو نے امرو عیار کو دیکھتے ہی ایک زوردار کہکا لگایا۔ میں تو ایک غریب بیچارہ انسان ہوں اگنی دیو، اتنی دور سے تیرے خزانوں کی خوشبو سن کر چلا آیا۔ امیر حمزہ نے کہا کہ تو بہت بڑا دیو ہے اور تیرا خزانہ بھی بے حساب ہوگا۔ امرو نے عیارانہ مسکراہٹ سے جواب دیا، ہا ہا ہا، لالچی انسان، تو میرے خزانوں کا ارادہ لے کر آیا۔ اگنی دیو امرو کی بات سن کر مزید مغرور ہو گیا۔ یہ میرا دربار ہے جہاں ہر چیز آگ ہے، تو میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میری قید میں یہ شہزادی گلرخ بھی ہے جس کے پاس سلطنت کا اہم تعویذ ہے جو اب میرے قبضے میں آئے گا۔ امرو کی نظریں شہزادی پر پڑی اور اسے فوراً خیال آیا کہ تعویذ کو کیسے حاصل کیا جائے۔ پھر اس نے ایک چال چلی، دیو صاحب آپ اتنے طاقتور ہیں، بھلا اس ننھی سی شہزادی کو قید کر کے کیا فائدہ؟ آپ کا خزانہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہوگا۔ آپ یہ شہزادی مجھے دے دیں اور میں آپ کو ایک ایسا جادو دکھاؤں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو انسان ہو کر ہمیں جادو دکھائے گا ہماری آگ کی دنیا میں؟ اگنی دیو کے آگ کے پجاری ہنسنے لگے۔ اب تو میرا جادو دیکھ انسان اور آگ میں جل کر راکھ ہو جا۔ اگنی دیو نے غصے سے اپنی چھڑی بلند کی اور ایک آگ کا بڑا سا گولا امرو عیار کی طرف لپکا۔ امرو عیار نے تیزی سے اپنی زنبیل سے ڈھال ابراہیمی نکالی۔
یہ کرامات سے بری ایک ایسی ڈھال تھی جو آگ اور جادوئی حملوں سے بچاؤ کرتی تھی۔ آگ کا گولا ڈھال سے ٹکرایا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ چاروں طرف آگ کے چھینٹے بکھر گئے، لیکن امرو کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ کیا؟ یہ کیسی ڈھال ہے؟ میری آگ کا مقابلہ کسی نے آج تک نہیں کیا۔ اگنی دیو حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار حیرت کے آثار دکھائی دیے۔ یہ ابراہیمی ڈھال ہے دیو صاحب، یہ صرف آگ ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے جادو کو بھی روک سکتی ہے، امرو عیار نے جواب دیا۔ اور میرے پاس اس زنبیل میں ایسے ایسے ہیرے چھپے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ امرو عیار جانتا تھا کہ لالچ اگنی دیو کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ ڈھال ابراہیمی؟ اگنی دیو کی آنکھوں میں حیرت کے بعد لالچ کی ایک چمک ابھر آئی۔ اس کے آگ کے پجاری دیو جو ابھی تک ہنس رہے تھے اب خاموش ہو کر تجسس سے اگنی دیو کی طرف دیکھنے لگے۔ امرو عیار کا کارنامہ اور ہیرے کا ذکر سن کر اگنی دیو جیسے لالچ میں آ گیا۔ ہیرے؟ تو اتنی دور میرے ٹھکانے پر آیا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ تیری زنبیل میں ہیرے ہیں؟ کیا انسانوں کے پاس بھی ایسی قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں جو میری آگ کی دنیا سے زیادہ چمکدار ہوں؟ اگنی دیو نے اپنے تخت پر تھوڑا سا آگے جھک کر کہا۔ امرو عیار نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ لائی اور جان بوجھ کر اپنی زنبیل کو تھوڑا سا کھولا، جسے اندر سے کسی چمکدار چیز کی ایک جھلک دکھائی دی۔ اگنی دیو، میری زنبیل میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو اس دنیا کے کسی خزانے میں نہیں ملیں گی۔ یہ ہیرے تو صرف ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، ان کی چمک کے سامنے تو آپ کی آگ بھی مدھم بڑھ جائے گی۔ امرو عیار کی باتوں میں اتنا یقین تھا کہ اگنی دیو بھی ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اگنی دیو کو شک ہوا، لیکن اس کا لالچ اس کی عقل پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچا، پھر بولا، اگر تو سچ کہہ رہا ہے اور تیری زنبیل میں واقعی اتنے قیمتی ہیرے ہیں تو میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ میری آگ کی دنیا میں 3 طلسمی دروازے ہیں جو میرے خزانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر تو ان دروازوں کو اپنی عیاری سے کھول سکا تو میرا سارا خزانہ تیرا ہوگا اور پھر تو یہاں سے زندہ واپس جا سکے گا۔ لیکن اگر تو ناکام ہوا تو تمہارے ہیرے بھی میرے اور تو بھی میری آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اگنی دیو کی نظریں امرو کی زنبیل پر گڑی تھیں اور اس کی آواز میں لالچ صاف جھلک رہا تھا۔ امرو جانتا تھا کہ یہ ایک خطرناک چال ہے، لیکن وہ اپنی عیاری پر پختہ یقین رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگنی دیو کا خزانہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوگا اور اس کے لیے یہ خطرہ مول لینا ضروری تھا۔ مجھے یہ شرط منظور ہے دیو صاحب، لیکن اگر میں کامیاب ہوا تو آپ کو اپنی شہزادی گل رخ بھی چھوڑنی پڑے گی۔ شہزادی کا کیا ہے؟ اس کا تعویذ تو میرے پاس ہے، میں اسے آزاد کر دوں گا۔ اگنی دیو ہنسا۔ اگر تو میرے طلسم کو توڑ سکا۔ اگنی دیو نے اپنے ہاتھ سے ایک لہر پھینکی اور ہال کی دیواروں میں سے 3 آگ کے دروازے نمودار ہوئے۔ ہر دروازہ دوسرے سے زیادہ طاقتور اور خوفناک نظر آ رہا تھا۔ پہلا دروازہ ایک سلگتے ہوئے انگاروں کی دیوار تھا جسے کسی کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ ہے تپش کا دروازہ۔ اس دروازے کے پیچھے میرا سونا اور چاندی چھپا ہے، اگنی دیو نے کہا۔ دوسرا دروازہ ایک بھڑکتے ہوئے شعلوں کا بھنور تھا جس میں کسی دیو ہیکل سام کی سی شکلیں ابھر رہی تھیں۔ یہ ہے شعلوں کا دروازہ، اس کے پیچھے میرے جواہرات ہیں، اگنی دیو نے کہا۔ اور تیسرا دروازہ ایک پگھلتے ہوئے لاوے کا سمندر تھا جس کے اندر سے ایک تیز چمک پھوٹ رہی تھی۔ اور یہ ہے لاوے کا دروازہ، اس کے پیچھے میرا سب سے بڑا ہیرا ہے جس کی چمک کے سامنے کسی اور چیز کی روشنی نہیں ٹھہر سکتی، اگنی دیو نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ امرو عیار نے تینوں دروازوں کا بغور جائزہ لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ہر دروازہ ایک الگ طلسمی آزمائش کا حامل ہے اور اگنی دیو نے انہیں اپنی طاقت کے بل بوتے پر قائم کیا ہے۔ اگنی دیو نے پوچھا، تو سب سے پہلے تم کون سا دروازہ کھولنا چاہو گے عیار؟ جو دروازہ زیادہ قیمتی ہوگا اسی کو پہلے کھولوں گا، امرو نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے ایک چال چلی اور جان بوجھ کر لاوے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلے یہ لاوے کا دروازہ ہے، اس کے پیچھے یقیناً آپ کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ بہت خوب لالچی انسان، لیکن خبردار، یہ دروازہ صرف وہی کھول سکتا ہے جو میری آگ کی طاقت کو برداشت کر سکے، اگنی دیو ہنسا۔ لاوے کا دروازہ امرو کے سامنے مزید بھڑکنے لگا۔ اس میں سے پگھلتے ہوئے پتھروں کی آوازیں آ رہی تھیں اور گندھک کی بو مزید تیز ہو گئی۔ امرو عیار نے اپنی زنبیل کو کاندھے پر ٹھیک کیا۔ وہ جانتا تھا کہ چاندی کی ٹھنڈی گولی کا اثر ابھی بھی اس کی حفاظت کر رہا تھا اور یہ صرف شروعات ہے، اصل مقابلہ تو اب ہوگا۔ اسے لاوے کے اس دہکتے ہوئے دروازے کے پیچھے چھپا راز کھولنا تھا۔
اور اگنی دیو کو اس کے اپنے ہی جال میں پھنسانا تھا۔ امرو عیار لاوے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، جس سے پگھلتے ہوئے لاوے کے شعلے نکل کر دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ اس کی تپش اتنی شدید تھی کہ چاندی کی ٹھنڈی گولی کا اثر بھی اب مدھم پڑ رہا تھا۔ اگنی دیو اپنے تخت پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے پجاری دیو بھی امرو کی ناکامی کے منتظر تھے۔ شہزادی گلرخ بھی امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میری آگ کی دنیا میں کسی کو داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی آدمزاد، اب دیکھ تیرا لالچ تجھے آگ میں بھسم کر دے گا، اگنی دیو نے گرج کر کہا۔ امرو عیار نے اپنی زنبیل سے ایک چھوٹی سی چمکدار آتش گیر ہڈی نکالی۔ یہ ہڈی آگ کو اپنی طرف کھینچنے اور اس کی شدت کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس نے ہڈی کو لاوے کے دروازے کی طرف پھینکا۔ ہڈی دروازے سے ٹکرائی اور ایک دم چمک اٹھی، جس سے لاوے کے شعلے دھیرے دھیرے اس ہڈی کی طرف کھینچنے لگے اور دروازے کے بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ بننے لگا۔ امرو نے تیزی سے اس راستے میں قدم رکھا۔ اندر کا منظر حیران کن تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی غار تھی جس کی دیواریں پگھلتے ہوئے لاوے سے چمک رہی تھیں۔ غار کے بیچ میں ایک اونچا چبوترا تھا جس پر ایک بہت بڑا چمکتا ہوا ہیرا رکھا تھا۔ یہی اگنی دیو کا سب سے بڑا خزانہ تھا۔ جیسے ہی امرو ہیرے کے قریب پہنچا، ہیرا چمکنے لگا اور اس کی روشنی نے پوری غار کو روشن کر دیا۔ لیکن اسی لمحے غار کی دیواروں سے چھوٹے چھوٹے شعلے نمودار ہوئے جو ایک دم بڑے ہو کر امرو کی طرف لپکے تھے۔ یہ اگنی دیو کے آگ پتلے تھے جو ہیرے کی حفاظت کر رہے تھے۔ امرو عیار نے تیزی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ اس کی تلوار پر روشنی رقص کر رہی تھی اور ایک ہی وار سے اس نے ایک ایک آگ کے پتلے کو کاٹ دیا۔ جیسے ہی تلوار پتلے کو لگتی وہ ایک دم دھوئیں میں بدل جاتا، لیکن آگ کے پتلے بہت زیادہ تھے اور امرو پر چاروں طرف سے حملے کر رہے تھے۔ امرو نے پھر اپنی زنبیل سے ڈھال ابراہیمی نکال لی۔ اس نے ڈھال سے اپنے آپ کو پتلوں کے حملوں سے بچایا اور تلوار سے پتلوں کا مقابلہ کیا۔ اس کی چستی اور مہارت کے سامنے پتلے زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکے۔ ایک ایک کر کے سب پتلے دھوئیں میں بدل گئے۔ جب سب پتلے ختم ہو گئے تو امرو نے آگے بڑھ کر ہیرا اٹھا لیا۔ ہیرا اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا اور قیمتی تھا کہ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک لہرائی۔ اس نے فوراً ہیرے کو اپنے زنبیل میں ڈالا۔ جیسے ہی ہیرا زنبیل میں گیا، پوری غار لرزنے لگی اور لاوے کے دروازے سے باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ حال میں موجود اگنی دیو امرو کی اس کارروائی پر چیخ اٹھا، نہیں میرا ہیرا، تو نے میری سب سے قیمتی چیز چرا لی۔ امرو عیار غار سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ اگنی دیو غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک آگ کا بہت بڑا شعلہ امرو عیار کی طرف پھینکا، جس سے پورا حال روشنی سے بھر گیا۔ اب تو زندہ نہیں بچے گا عیار، یہ تیری آخری مہم ہے۔ امرو نے ڈھال ابراہیمی کو آگے کر دیا۔ آگ کا شعلہ ڈھال سے ٹکرایا، لیکن اس بار شعلہ رکا نہیں بلکہ ڈھال کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ امرو کو محسوس ہوا کہ ڈھال کی طاقت کم پڑ رہی ہے۔ اسے اگنی دیو کو ختم کرنا تھا تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے یہ قہر ختم کر سکے۔ امرو عیار نے اگنی دیو پر براہ راست حملہ کرنے کی بجائے ایک عیارانہ چال چلی۔ اس نے زنبیل سے دھوئیں کا پاؤڈر نکالا۔ یہ ایک ایسا پاؤڈر تھا جسے پھینکنے سے گہرے کالے دھوئیں کا ایک طوفان اٹھتا تھا جس سے کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ امرو نے پاؤڈر کو اگنی دیو کی طرف پھینکا۔ ایک لمحے میں کالا دھواں پورے حال میں پھیل گیا، جس سے اگنی دیو کے آگ کے پجاری اور خود اگنی دیو بھی کھانسنے لگے اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگنی دیو نے غصے سے گرج کر کہا، امرو یار تو مجھے دھوکہ دیتا ہے۔ امرو جانتا تھا کہ یہ اس کا آخری موقع ہے۔ اس نے دھوئیں کا فائدہ اٹھایا اور تیزی سے اگنی دیو کے تخت کی طرف بھاگا۔ اگنی دیو دھوئیں میں کھانس رہا تھا اور اس کی طاقت کمزور پڑ رہی تھی۔ امرو یار نے تیزی سے تلوار حیدری نکال لی اور ایک ہی وار سے اگنی دیو کے دل پر وار کیا۔ کراماتی تلوار اگنی دیو کے آگ سے بنے جسم میں پیوست ہو گئی۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ اگنی دیو کا جسم لرز اٹھا۔ اس کے تاج سے آگ کے شعلے مدھم پڑ گئے اور اس کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی۔ اس کا سارا جسم جو آگ اور شعلوں سے بنا تھا ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ راکھ کا ڈھیر بن کر تخت پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس کی چھڑی بھی ٹھنڈی ہو کر ٹوٹ گئی۔ اگنی دیو ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اگنی دیو کے ختم ہوتے ہی پورا حال لرزنے لگا۔ دیواریں ٹھنڈی پڑ گئیں اور چھت سے آگ کے قطرے برسنے بند ہو گئے۔ آگ کے پجاری دیو جو حال میں تھے ایک ایک کر کے بے جان ہو کر راکھ میں بدل گئے۔ آگ کی دنیا ایک دم اپنی اصل بے جان اور پتھریلی شکل میں واپس آ گئی۔ امرو یار نے شہزادی گلرخ کی طرف دیکھا۔ اس کے گرد کا آگ کا حلہ بھی ختم ہو چکا تھا اور وہ اب آزاد تھی۔ اس کے چہرے پر امید کی چمک لہرائی۔
اب آپ آزاد ہیں شہزادی، اگنی دیو ختم ہو چکا ہے۔ امرو نے شہزادی کے قریب جا کر کہا، امرو یار، تم نے میری جان بچائی، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ شہزادی گلرخ نے کہا۔ امرو یار نے مسکرا کر اپنی زنبیل کو کندھے پر ٹھیک کیا جس میں اگنی دیو کا ہیرا اور دیگر خزانے بھرے تھے، اور شہزادی کے ساتھ باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ امیر حمزہ اس کے منتظر ہوں گے اور اس کا انعام بھی اس کا منتظر تھا۔ ختم شد۔